ہمارے سسٹمیٹک تھیولوجیکل کورس میں ابھی تک ہم نے 5 مضامین کا مطالعہ کیا ہے اور یہ کورس 10 مضامین پر مشتمل ہے۔ جو ہم نے مضامین کا مطالعہ کیا ہے ان میں پیٹرولوجی یعنی خدا سے متعلق تعلیمات، کرسٹالوجی، علم المسیح، نومیٹالوجی، علم الروح القدس، پھر اینجلالوجی، علم الفرشتگان اور بیبلیالوجی، یہ مضامین ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ جو 5 مضامین باقی ہیں ان میں انتھروپولوجی، ہمارتیالوجی، سوٹیریالوجی، ایکلیسیالوجی اور ایسکیٹالوجی، یہ 5 مضامین ابھی باقی ہیں۔ آج ہم اس 6 لیسن میں انتھروپولوجی کا مطالعہ کریں گے، یعنی علم الانسان۔ انسان کے تعلق سے جو معلومات بائبل مقدس فراہم کرتی ہے یا وہ معلومات جو بائبل مقدس سے باہر ہیں ان کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں۔ بس یہ دیکھیں گے کہ انتھروپولوجی میں ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ بائبل مقدس کی فراہم کردہ معلومات پر ہوگا، لیکن علم الانسان کے بارے میں بہت سارے مفروضے، بہت ساری ایڈیالوجی، بہت سارے نظریات گردش کرتے ہیں اور انسان کے ارتقاء سے متعلق بہت ساری معلومات ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جن میں سے چارلس ڈارون کی جو معلومات ہیں انہوں نے بڑا کنفیوز کیا ہوا ہے انسان کو کہ انسان کا اوریجن کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو بائبل کی پہلی اور بیسک انفارمیشن ہے وہ ہم پڑھ لیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد ہم اس کے اوپر بیس کریں اور پھر اس کو ہم ڈیولپ کریں گے کہ انتھروپولوجی کیا ہے۔ جو بائبل مقدس میں ہمارے پاس پہلی اور بنیادی فراہم کردہ معلومات ہیں وہ آپ کو ملیں گی پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں اور 26ویں اور 27ویں آیت میں۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ بائبل مقدس کی یہ وہ آیات ہیں جن پر ہم انتھروپولوجی یعنی علم الانسان کو بیس کر سکتے ہیں۔ علم الانسان ہے کیا چیز ہے؟ کیسا مطالعہ انسان کا ہم کریں تو علم الانسان کو کور کیا جا سکتا ہے؟
نمبر 1 یہ ہے کہ ہم انسان کے اوریجن اور اس کے ارتقاء، اس کا ایولیوشن جو ہے اس کو سٹڈی کریں گے، یعنی انسان کی پیدائش اور اس کا ارتقاء، اس کا جو ایولیوشن ہے وہ کون کون سی اور کن کن ارتقائی منازل کو طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ نمبر 2، ہم انسان کی جو سوشل انٹریکشن ہے اس کا مطالعہ کریں گے کہ انسان کی جو معاشرتی سماجی زندگی ہے ہم اس کو فوکس کریں گے انسان کو جاننے کے لیے۔ پھر نمبر 3، ہم انسان کی نفسیات کا مطالعہ کریں گے کہ انسان کی سائیکالوجی کیا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم انسان سے متعلق معلومات کا احاطہ کر لیں گے یا اس کو پڑھ لیں گے تو میرے خیال میں ہمارا یہ دعویٰ اتنا صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ البتہ بطور ہیومن ایجنسی، بطور انسان، بطور اسٹوڈنٹ ہم اس کی کوشش ضرور کریں گے کہ ہم اس کو پڑھ لیں، کیونکہ بائبل مقدس میں انسان سے متعلق بہت گمبھیر قسم کی باتیں کہی گئی ہیں کہ انسان کا دل بڑا ہیلہ باز اور لا علاج ہے۔ کہیں کہیں بائبل مقدس نے بڑی صفائی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان جس کو خدا نے مرتب کیا ہے، جس کو خدا نے ترکیب دیا ہے اور ترتیب دیا ہے، جس کو خدا نے بڑے شوق کے ساتھ بنایا ہے، خدا کے لیے انسان کا مطالعہ کرنا یا اس سے متعلق کوئی اسٹیٹمنٹ دینا یا اس کے متعلق معلومات رکھنا، یہ تو اس کا اختیار ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بطور انسان کا مطالعہ کریں گے، یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن انسان کیونکہ ہمیشہ کیوریس ہوتا ہے، انسان اپنے مطالعے میں، ریسرچ میں شوق رکھتا ہے، اس لیے انسان اپنی کوشش کو ناکام ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ 3 میرے پاس چیزیں ہیں۔ واٹ از anthropology? Anthropology is the study of humans, past and present, to understand the full sweep of complexity of culture across all of human history. جو علم الانسان ہے، یہ انسان کا وہ مطالعہ ہے جو اس کے ماضی، اس کے حال اور اس کے فیوچر کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک سمجھ بوجھ ہے، اور پھر اس کی جو سوشل کمپلیکسٹیز ہیں، جو سوشل ڈیفیکلٹیز ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، جو معاشرتی پرابلمز ہیں، ان کا مطالعہ کرنا اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا علم الانسان کہلاتا ہے۔
مختصر یہ ہے کہ انسان کے اوریجن کو، اس کی ارتقائی منازل کو اور اس کی کمپلیکیشنز کو اسٹڈی کرنا علم الانسان کہلاتا ہے۔ نمبر 2، anthropology draws and builds upon knowledge from the social and biological sciences as well as the humanities and physical sciences۔ انسانی جو حیاتیات ہیں، انسانی جو زندگی ہے، اس کا بایولوجیکل سروے، اس کا حیاتیاتی مطالعہ، اس کی زندگی کا مطالعہ اور اس کی انسانیت کی جو فزیکل سائنسز ہیں، اس کی جو چینجز ہیں، اس کے جسم کا مطالعہ، یہ بھی علم الانسان میں آتا ہے اور یہ سارا کا سارا میڈیکل سائنسز میں چلا جاتا ہے۔ پہلا تھا انسان کا مطالعہ، وہ جو اس کو سوشلی اور اس کی جو ہیومینٹیرینس اپروچ ہے اس کا مطالعہ ہے۔ دوسری کوشش یہ ہے کہ انتھروپولوجی انسان کا جو میڈیکل معلومات ہیں، طبعی معلومات ہیں، اس کی سائنسز ہیں، اس کی کیمسٹری ہے، ان کا مطالعہ کرنا جو ہے یہ بھی انتھروپولوجی میں آتا ہے۔ سو انتھروپولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی پوری انسانیت کا احاطہ کرے۔ انتھروپولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ نمبر 1 اس کی سوشل لائف، اس کا اوریجن، اس کا ارتقاء، اس کا مطالعہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ اس کی جو کیمسٹری اور فزکس ہے، اس کی بایولوجی ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی میڈیکل اپروچ کے ساتھ انسان کو پڑھنا بھی انتھروپولوجی میں آتا ہے۔ پہلی تھی ہیومینٹیرین گراؤنڈز پر انسان کی تعریف، دوسری تھی میڈیکل گراؤنڈز پر انسان کی تعریف، اب ہے ببلیکل یا ریلیجس گراؤنڈ پر انسان کی تعریف۔ نمبر 3، anthropology is not only the crown of creation but also the object of God's special care۔ انسان کو کراؤن آف کریشن کہا گیا ہے، یعنی تخلیقات کا تاج۔ جتنا تخلیقات، جو تخلیق کائنات کا سلسلہ ہے، پروسیس ہے، اس کے اباو بالا تر ہو کر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ پہلے 6 دن کی تخلیقات کو دیکھیں، 6 دن کی جو مخلوقات ہے وہ دیکھیں، تو وہاں پر اسٹیٹ اوے لکھا ہوا ہے خدا نے کہا اور ہو گیا۔ خدا نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ، روشنی ہو جا، تو کیا ہو گیا؟ روشنی ہو گئی۔ سو خدا کے کہے کے مطابق ہوا۔ لیکن 6 دن میں آدم کی جو تخلیق ہے یہ بائی دا ورڈ آف گاڈ نہیں ہوئی۔ 5 دن کی جو تخلیق ہے وہ بائی دا ورڈ آف گاڈ ہوئی ہے، لیکن 6 دن کی جو تخلیق ہے بائی دا ورک آف گاڈ ہوئی ہے، کیونکہ 6 دن کی تخلیق میں خدا نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے، زبان کو نہیں۔ خیال اس کے ذہن میں آیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن خدا نے اپنے ہاتھ سے زمین کی مٹی لی اور زمین کی مٹی کو آدما کہتے ہیں۔ آدما کہتے ہیں سرخ چکنی مٹی جو ہوتی ہے،
آدما سرخ چکنی مٹی کو کہتے ہیں، اور آدما سے آدم اس کا نام رکھا گیا کیونکہ یہ مٹی سے بنا تھا۔ سو آدم جو ہے، جو انسان ہے، انسان از دا کراؤن آف کریشن۔ کراؤن آف کریشن اس لیے کہ خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے، دلچسپی سے، اپنی ایفرٹس کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، اپنے ورک کے ساتھ، کام کے ساتھ پیدا کیا، اینڈ دیٹ از دا کراؤن آف کریشن۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ انسان خدا کی ذاتی دلچسپی ہے۔ لکھا ہے کہ anthropology is not only the crown of creation but also the object of God's special care، کہ خدا نے انسان کے ساتھ ایک ذاتی دلچسپی رکھ لی ہے جو اس کے ساتھ بنانے میں اس کی دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ سو یہ 3 اپروچز میں نے بتائی ہیں انسان کے مطالعے کے بارے میں۔ ابھی ہم انسانی یا انسانیت کا مطالعہ نہیں کر رہے، ابھی ہم اس کی ریزن کی بات کر رہے ہیں کہ واٹ از انتھروپالوجی۔ انتھروپالوجی ہے کیا؟ انتھروپالوجی نمبر 1 میں اس کو سمری کرنا چاہتا ہوں۔ انتھروپالوجی نمبر 1 از دا اسٹڈی آف ہیومن ود ہیومینٹیرینس اپروچ، کہ انسان کی انسانیت کا مطالعہ انسانی نظریات کے تحت کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان کا مطالعہ کرنے کے لیے میڈیکل کا سہارا لیا جائے اور طبعی طور پر انسان کا مطالعہ کیا جائے، اس کی بائیولوجی، اس کی کیمسٹری، اس کی فزکس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو بھی علم الانسان کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، اس کی جو ریلیجس اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان تخلیق کائنات میں ہی از دا کراؤن آف کریشن، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو ہے انسان کا مطالعہ، یعنی واٹ از علم الانسان، واٹ از انتھروپالوجی۔ اگلا جو ہمارا سٹیپ ہوگا، جو نقطہ ہوگا، وہ ہوگا کہ تخلیقات کے سلسلے میں جو انسان کی جو تخلیق ہے، جو اس کا اوریجن ہے، وہ ایولیوشن ہے یا ڈیوائن ہے؟ کیونکہ 2 نظریات ہیں ہمارے پاس۔ چارلس ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ خدائی ایفرٹس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جو کائنات کی تخلیق ہے اس کے پیچھے چارلس ڈارون یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہسٹری کی بات ہے، بلینز آف ایئرز، آپ ہزاروں لاکھوں سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں ایک بگ بینگ کی بات کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور ستارے آپس میں ٹکرائے، ایک بگ بینگ ہوا اور پھر زمین وہاں سے پانی میں گر گئی نیچے، اور بڑے کروڑوں سال زمین جو وہاں پڑی رہی اور ٹھنڈی ہوئی، پھر اس میں جو گیسز نکلتی ہیں، ان گیسز میں ہائیڈروجن، کلورین اور آکسیجن جو ہے، یہ تینوں گیسز جو ہیں ان کا میچ ہوا، اور ان کے میچ ہونے سے ایک زندگی بنی، اور وہ زندگی جو ہے وہ کینچوے میں بدل گئی، اور کینچوا ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد وہ مینڈک میں چلی گئی، مینڈک ڈیولپ ہوا، اس کے بعد وہ بندر میں آ گئی، بندر کے بعد بنمانس بن گیا، اور اس کے بعد انسان جو ہے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آج انسان ایک ترقی یافتہ انسان بن چکا ہے۔ دس از ڈارون اینڈ سائنٹیفک اپروچ آف دا ہیومن۔ یہ بہت سارے جو ایتھیسٹ ہیں، بہت سارے جو خدا کو نہیں مانتے لوگ، وہ
چارلس ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کو مانتے ہیں۔ اس نے جو انٹلیکچوئلز ہیں اس نے ان کو گرپ کر لیا۔ اب دیکھیں جو انٹلیکچوئلز لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس خدا نہ ہو تو یہ بڑا خطرناک سٹیج ہوتی ہے کسی بھی انٹلیکچوئل کے لیے، جو بڑا برائٹ مائنڈڈ ہے، جو روشن خیال ہے، پڑھا لکھا ہے، ہائیلی انٹلیکچوئل ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاس خدا نہیں ہے تو وہ ایک ایسے نظریے کو ڈیولپ کر دے گا جو انسانیت کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے، اور ڈارون نے ایسا ہی کیا ہے۔ ڈارون نے تمام جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو گرپ میں کر لیا ہے، اور ایتھیسٹ وہ ہوگا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ ان پڑھ بندہ ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان پڑھ بندہ بلیو کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہوا ہے۔ سمپل جو لوگ ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں، لیکن ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ اتنے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے برین کے زور سے اس تخلیق کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ ڈارون کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی میں بزنس کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو بیچتے ہیں۔ ان کا مقصد اس وقت کی انکم ہوتی ہے، جس طرح پچھلے دنوں میں ڈین براؤن نے ایک کتاب لکھی تھی ڈاونچی کوڈ، اور وہ بہت زیادہ بکی تھی، کروڑوں روپے کمائے اس نے۔ ڈین براؤن نے کتاب لکھی، ختم ہو گئی، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کو اپسٹ کیا۔ یہ جو چارلس ڈارون ہے اس نے ایوولوشنر جو تھیوری ہے وہ بیان کی ہے۔ چارلس ڈارون نے ایوولوشن تھیوری کا بیان کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ خود مسیحی ہو کے مرا ہے۔ اس نے دنیا کو اپسٹ کر دیا ہے، لیکن اپنی عاقبت اس نے ضائع نہیں کی۔ آج بہت سارے لوگ اس کی کتاب کے پیچھے ایتھیسٹ ہیں، لیکن خود اس نے یسوع مسیح کو امبریس کر لیا تھا۔ اب ہمارے پاس دو نظریات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایوولوشنر تھیوری جو ہے، نمبر 1 ارتقائی نظریہ جو ہے، اور نمبر 2 خدائی نظریہ جو ہے۔ خدائی نظریہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا 26ویں آیت میں اور 27ویں آیت میں۔ جو خدائی نظریہ ہے اس کے مطابق پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں۔ یہ اسپرچل ڈیوائن ببلیکل اپروچ ہے۔ خدا نے 5 دن کی تخلیق کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک انسان بنائیں گے، اور اس کے لیے میں انگریزی میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے یہ 26ویں آیت، کیونکہ اس میں زیادہ تھوڑی مدد ملے گی، کیونکہ انگریزی میں تھوڑی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے۔ Then God said, let us make mankind in our image۔ یہ سادے سے شروع ہوتا ہے، اس کی ٹی تھوڑا سا تے کا پروننسیشن ہوتا ہے، ویسے یہ سیلم ہے لیکن یہ ٹی کے ساتھ پروننس ہوتا ہے، بلکہ سلائٹ سا، جس کو امیج کا ترجمہ ہیبرو میں کیا گیا ہے سیلم۔ سیلم کے میننگز ہیں ٹو پریزنٹ گاڈ، ٹو پرفارم لائک ہم، اور اوپر لکھا ہوا ہے
کہ جو چوپایوں پر، تمام زمین پر، سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں، سلم۔ اس کے بعد ان آر لائکنس۔ اب دو چیزیں ہیں، ہم ہمیشہ طور پر ایک بات کہتے ہیں کہ ہم خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے ہیں، لیکن آج تھوڑی سی ایکوریسی میں جائیں گے ہم صرف شبیہ پر نہیں بنے۔ یہاں دو لفظ کا استعمال ہوا ہے، ہم موسٹلی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم خدا کی شبیہ پر پیدا ہوئے ہیں، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلی ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، کس پر؟ اپنی صورت پر، اور نمبر دو اپنی شبیہ پر۔ سو یہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ون کہ ہم اس کو اپنی صورت پر بنائیں گے، سلم۔ سلم ہوتا ہے نیکسٹ ٹو گاڈ۔ سلم وہ انسان ہوتا ہے جو خدا کے بعد خدائی احکامات کو اون کرتا ہے، یعنی خدا کا نائب، ٹو پریزنٹ گاڈ ایز ریپریزنٹیٹیو۔ یعنی آپ خدا کی جگہ پر کھڑے ہو کر خدائی احکامات انٹروڈیوس کراتے ہیں، دس از یو اینڈ می۔ انسان ہے جو سلم ہے، جو پرفارم کرتا ہے لائک ہم۔ انسان، غور سے سنیں، انسان جو ہے وہ آلریڈی لائک ہم، اس کی مانند ہے۔ یعنی خدا کے بعد انسان کو خدا نے اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ سمندر کی مچھلیوں پر، ہوا کے پرندوں پر، چوپایوں پر، اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اب اس کے بعد دوسرا ہے ڈیموس۔ ڈیموس، ٹو بی لائک گاڈ، فوٹو کاپی۔ ڈیموس یعنی پہلا ہے سلم، اختیارات میں، کریکٹر میں خدا جیسا ہونا، اور دوسرا ہے ڈیموس، ٹو بی لائک گاڈ، اس کی فوٹو کاپی ہونا، so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animal, and over the creatures that move along the ground۔ دو لفظ غور سے سن لیں، سلم اینڈ ڈیموس۔ یہ سمجھ جائیں گے تو ہم کافی حد تک سمجھ جائیں گے کہ ہم غلط کہاں تھے۔ سلم جو ہے یہ خدائی کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، خدائی اختیارات کی بات ہو رہی ہے، عہدے کی بات ہو رہی ہے، نیکسٹ ٹو گاڈ کی بات ہو رہی ہے۔ خدا نے جب بنایا ہے انسان کو تو اس نے اپنی ہی مانند بنایا ہے۔ اور ڈیموس جو ہے یہ اس کی فوٹو کاپی ہے، اس کے کلام کی فوٹو کاپی، اس کے نام کی فوٹو کاپی، اس کے کام کی فوٹو کاپی ہیں ہم۔ سو یہ چیزیں ہمیں ڈسپلے دینی ہیں۔ اگر لوگ ہمیں پڑھیں تو خدا کے کام کو پڑھیں، اگر لوگ ہمیں پڑھیں تو خدا کے نام کو پڑھیں، اگر لوگ ہمیں پڑھیں تو خدا کے کلام کو پڑھیں۔ وی آر فوٹو کاپی۔ اب ابلیس نے انسان کو ایک چکمہ دیا تھا۔ کیا تھا وہ چکمہ؟ کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ خدا نے پہلے ہی اپنی مانند اس کو بنایا ہوا ہے نا؟ خدا نے پہلے ہی انسان کو اپنی مانند بنایا ہوا ہے، اور خدا نے
وہ تمام اختیارات دیے ہوئے ہیں جو خدا کے پاس ہیں، وہ تمام کریکٹر دیے ہوئے ہیں جو خدا کے پاس ہیں، اور ابلیس نے جو موجود چیز تھی اسی کو ٹوسٹ کیا اور آدم کے سامنے ایک چارمنگ چیز بنا کے سامنے رکھا، اور انسان دھوکے میں آ گیا۔ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی خدا کی مانند ہے۔ انسان یہ بھول گیا کہ وہ پہلے ہی خدا کے اختیارات رکھتا ہے۔ انسان کو یہ بھول گیا کہ وہ پہلے ہی خدا کے اختیارات رکھتا ہے۔ اس نے ابلیس کی بات مان لی اور وہ حکم توڑ دیا جو ایک ہی حکم اس کو ملا تھا۔ جب تک ہم علم الانسان کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کا مطالعہ نہیں کریں گے، اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہمیں علم ہوتا کہ ہم پہلے ہی خدا کی مانند ہے، ہمیں مزید خدا کی مانند بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے اور وہ پھل نہ کھاتے اور آج تک خداوند کی ابدیت کو انجوائے کرتے۔ اب ہم خداوند کی ابدیت میں جانے کے لیے ہمیں ایک وسیلہ مل گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خداوند کی ابدیت میں داخل ہو سکتے ہیں، ادروائز ہمارے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے۔ سو خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور اپنی صورت پر بنایا، ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تیسرا جو نقطہ ہے میرا وہ ہے انسان کی کمپوزیشن کیا ہے، انسان کن عناصر کا مرکب ہے، انسان کون کون سے کمپوننٹس کا مجموعہ ہے۔ اس کے اوپر پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ بائبل مقدس پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت میں جو ہمیں انسان کا کمپوننٹس ملتے ہیں وہ ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ سو انسان اگر جیتی جان ہوا ہے تو دس از equal to man's body and God's breath۔ انسان کا جو اسکیلیٹن ہے، انسان کا جو اسٹرکچر ہے، انسان کا جو ڈھانچہ ہے، اس میں اگر خدا اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکتا ہے تو پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان جیتی جان ہوتا ہے۔ سو میں ایک فارمولہ بنانے لگا ہوں اس کے لیے، اور یہ میرا اپنا ہی فارمولہ ہے۔ باڈی پلس اسپرٹ از اکول ٹو سول۔ باڈی پلس اسپرٹ از اکول ٹو سول، یعنی انسان کا جسم اور خدا کا سانس، ان کو جمع کر لیا جائے تو انسان جیتی جان ہوگا، انسان میں جان آ جائے گی۔ اور جب انسان سے روح علیحدہ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں جان نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ سو بائبل جو ہمیں کمپوننٹس دیتی ہے، پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت میں، کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، یہ وہ انگریڈینٹ ہے، یہ وہ حصہ ہے جو خدا نے پہلے ہی موجود زمین سے لیا ہے۔
خدا نے گارڈن میں سے مٹی لی ہے، اس کا ایک اسکیلیٹن بنایا ہے، انسان بنا لیا ہے، لیکن اس میں دم نہیں تھا۔ اور پھر یہ ایک حصہ ہے، پھر خدا نے اپنی طرف سے ایک دوسرا حصہ ایڈ کیا، اور وہ ہے خدا کا دم، خدا کی سانس۔ اور جب خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان میں جان آ گئی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جیتی جان ہوا۔ اب یہ تو بائبل کا پروسیس ہے جو خدا نے خود دلچسپی لے کر انسان کو پیدا کیا ہے۔ سو یہاں پر مجھے بالکل کلیئر تصویر آ رہی ہے کہ انسان باڈی اور اسپرٹ یعنی روح کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ انسانی جسم اور خدائی روح کو اکٹھا کر دیا جائے تو کرنٹ آ جاتا ہے۔ یہ جو باڈی ہے یہ جنرلی سائیکولوجیکلی یہ نیگیٹو کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز لائف، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز لائف۔ دیکھیں آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے، یہ جو برقی رو چلتی ہے، یہ نیگیٹو اور پازیٹیو چلتی ہے، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ لائٹ، ہے نا؟ سو انسان جو ہے یہ نیگیٹو فیز ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ پازیٹیو فیز ہے، اور یہ نیگیٹو اور پازیٹیو جب دونوں ملتے ہیں تو لائف اس کا نتیجہ بن جاتی ہے، زندگی سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ پلس مائنس از اکول ٹو لائف۔ اگر آپ نے اس کا حوالہ دیکھنا ہے پلس اور مائنس کا، وہ آپ کو غلطیوں 5 باب کی 70ویں آیت میں ملے گا، گلیشینز 5:17، کہ انسان کا جو جسم ہے یہ کیونکہ زمینی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کا کام ہے زمین کے بارے میں سوچنا، دنیا کے بارے میں سوچنا، اور خدا کا جو حصہ ہے ہمارے اندر وہ اوپر کی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو خدائی حصہ ہے وہ آسمانی باتیں کرتا ہے، اور ہمارے اندر جو زمینی حصہ ہے وہ زمینی باتیں کرتا ہے، اور یہ لڑائی بچے کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی موت تک جاری رہتی ہے۔ یہ روح اور جسم کی جو لڑائی ہے یہ بائبل نے کلیئر بتا دیا ہے کہ جسم کے کام تو ظاہر ہے، اور اس کے بعد روح کے کام بھی بتائے گئے ہیں۔ سو یہ جو لڑائی ہے یہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر جو اس کے اندر روح ہے، خدا کا جو حصہ ہے، وہ اس کو آسمان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور جو جسم ہے یہ اس کو زمین کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ دوسری بات، جسم جو ہے یہ زمینی کنٹریبیوشن ہے، اور روح جو ہے یہ آسمانی کنٹریبیوشن ہے۔ جسم زمین کی طرف کھینچتا ہے یعنی دنیا داری کی طرف جاتا ہے، اور روح آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب بائبل بولتی ہے تو وہ روح سے بولتی ہے، جب دنیا بولتی ہے تو وہ جسم سے مخاطب ہوتی ہے۔ جب بائبل آپ سے ہم کلام ہوگی تو وہ آپ کی روح سے ہم کلام ہوگی، اور پھر ہم روحانی ہونے کی کوشش کریں گے، اور جب دنیا آپ کو اٹریکٹ کرے گی تو وہ آپ کے جسم کے تھرو آپ کو اٹریکٹ کرے گی، اور آپ کے جسم کو پلوٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اور جسم دنیا کی زبان سمجھتا ہے اور روح خدا کی زبان سمجھتی ہے۔ یہ ان کے اوریجنز ہیں، کیونکہ جسم زمین سے پیدا ہوا ہے اور روح آسمان سے ملا ہے، اور ان دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی، ہمارے جسم کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، احتساب جو ہے،
وہ زمین کے معیار کے مطابق ہوگا، اور جو روحانی احتساب ہے وہ آسمان پر ہوگا۔ یہاں بیماری جب لگتی ہے تو جسم سفر کرتا ہے، ہمیں درد ہوتی ہے، لیکن جب روح کی بات ہوتی ہے تو ہماری روح پلوٹ ہو جائے گی، تو اس کا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی آسمان پر ہوگی۔ سو یہ جسم اور روح جو دو چیزیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیکوٹمی۔ اب ایک سوال ہے کہ مین از اے ڈائیکوٹمی اور ٹرائیکوٹمی؟ لکھی ہوئی ٹرم ہے، مین از اے ڈائیکوٹمی اور ٹرائیکوٹمی۔ بائبل کے نظریے کے مطابق مین از ڈائیکوٹمی، یعنی دو چیزوں کا مرکب ہے۔ لیکن اس کے بعد گریک فلسفی انٹروین کرتی ہے انسان کے علم میں۔ جو یونانی فلسفہ ہے وہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ٹرائیکوٹمی ہے۔ انسان ٹرائیکوٹمی یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب نہیں ہے بلکہ تین کا۔ وہ کہتا ہے کہ جسم، روح اور جان، یہ تین چیزیں ہیں جو ایک انسان کو بناتی ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ انسان کو جسم اور روح بناتا ہے، لیکن گریک فلسفی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے، انسان جسم، روح اور جان کا مرکب ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے ایک آیت، یہ ملے گا آپ کو پہلا تھسلنیکیوں 5 باب کی 23ویں آیت۔ پہلا تھسلنیکیوں 5 باب کی 23ویں آیت، یہاں لکھا ہوا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ جو گریک فلسفی ہے وہ شاید اس قسم کی آیات سے سپورٹ لیتی ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں اور بھی ایسی آیات ہیں، یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب کی 23ویں آیت، کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تمہاری روح اور جان اور بدن، ان تینوں میں دو اور ہیں، ان تینوں میں دو اور ہیں، یعنی روح اور جان اور بدن۔ اب یہاں سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید انسان ٹرائیکوٹمی ہے، ڈائیکوٹمی نہیں ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب نہیں ہے بلکہ تین کا ہے۔ یہاں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بائبل جان کا لفظ استعمال کرتی ہے اس سے مراد بھی روح ہے۔ یہ ایک ایڈیومیٹک وے ہے ایکسپلینیشن کا، کسی بھی تشریح کا، تفسیر کا جو محاوراتی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ روح اور جان کو وہ ایک کر دیتے ہیں، سول اور اسپرٹ کو وہ ایک کر دیتے ہیں، اور جو جسم ہے وہ ایک ہے۔ سو بائبل مقدس میں اگر روح، بدن اور جان کو علیحدہ لکھا گیا ہے تو اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ مین از ٹرائیکوٹمی، انسان تین اشیاء کا مرکب نہیں ہے بلکہ دو کا ہے، یعنی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ یہ ایشو جو ہے یہ ہینڈل کرنا بہت ضروری تھا کہ انسان تین چیزوں کا مرکب ہے یا دو چیزوں کا مرکب ہے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب انسانی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے
تو جان بیچ میں نہیں رہتی، جان اور روح ایک ہی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جان نکل گئی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ سو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہل پڑتا ہے، دوبارہ اس میں جان آ جاتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے اس میں روح آ گئی، ہم کہتے اس میں جان آ گئی۔ سو روح اور جان ایک ہی لفظ ہے جس کو یونانیوں نے دو طرح سے بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کا شاید تھوڑا سا فلسفی یہ ہے کہ تو اس کا خون نہ پینا کیونکہ اس کے خون میں اس کی جان ہے۔ یہاں سے بھی مس انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جان ایک تھرڈ ایلیمنٹ ہے انسان میں۔ سو بائبل مجھے اور آپ کو یہ کلیئر کر دیتی ہے کہ انسان روح، جان اور بدن نہیں ہے، بلکہ روح اور بدن ہے۔ کلیئر ہے؟ ہم ڈائیکاٹمی ہیں، وی آر ڈائیکاٹمسٹ۔ ہم ڈائیکاٹمی کو بلیو کرنے والے لوگ ہیں، وی آر ناٹ ٹرائیکاٹمسٹ۔ ہم ایسے مرکب کو نہیں قبول کرتے جو بائبل سے باہر ہے، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی فلسفہ دان ہو، ہم اس کی فلسفی کو نہیں مانتے، کیونکہ ہماری جو عقل ہے وہ بالکل ٹائنی سی ہے، چھوٹی سی ہے۔ سو اس لیے خداوند کا کلام بہت بڑا ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو ٹرسٹ گاڈ، وی نیڈ ٹو ٹرسٹ ہز ورڈ۔ جسم جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ زمین کا کنٹریبیوشن ہے۔ اب روح کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تین نظریات ہیں انسان کی روح کے اوریجن کے۔ جسم کا اوریجن بالکل کلیئر ہے کہ جسم کا جو اوریجن ہے، جو ماخذ ہے، وہ زمین ہے، جہاں سے آدما لفظ ہے، اور آدما سے آدم ہے، یعنی انسان۔ اب روح جو ہے، انسان کے اندر جو روح ہے، اس کے بارے میں تین نظریات ہیں کہ یہ کیسے انٹروین کرتی ہے، انسان روح کو کیسے اون کرتا ہے۔ یہ تین نظریات ہیں اس کے اوپر۔ پہلا ہے پری ایگزسٹنس آف دا سول۔ اگر آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور 4 اور 5 آیت دیکھیں، وہاں بتایا the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb I knew you. Before you were born I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. یہاں سے یہ بتایا گیا یہ ہے کہ خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو ماں کے بطن میں جائے میں تجھے جانتا تھا، میں نے تجھے تشبیہ دی، میں نے تجھے فارم کیا، میں نے تجھے صورت دی۔ اس سے پہلے کہ تو پیدا ہو تجھے میں نے چن لیا تھا، اور میں نے تجھے مخصوص کیا تھا کہ تو قوموں پر میرا نبی ہو۔ سو یہاں سے ایک فلسفی جو نکلتی ہے، جو ببلیکل فلسفی ہے، وہ یہ ہے پری ڈیسٹنڈ تھیالوجی، یعنی اس نظریے کے مطابق پری ایگزسٹنگ آف سولز، اس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ خدا کے پاس پہلے سے ہی ارواح موجود ہیں جو وہ کسی بھی انسان کا انتخاب کرتا ہے اور وہ اس میں ڈال دیتا ہے، اور اس کو جو اس کے مقاصد ہیں وہ زمین پر یوز کرتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کی دوسری آیت بھی ہے، وہ ہے but when God who set me apart from my mother's womb and called me by his grace was pleased. کہ خدا جس نے مجھے چنا ہے، جس نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے چن لیا تھا، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پری ایگزسٹنس آف سولز، یعنی ارواح جو ہیں خداوند کے پاس آلریڈی موجود ہیں۔ میری اور آپ کی روح جو ہے خداوند کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ سو یہ اس کو کہتے ہیں پری ڈیسٹنڈ، بنائے عالم سے پیشتر ہی تمہیں چن لیا، بنائے عالم سے پیشتر، یعنی میری اور آپ کی جو روح ہے اس نظریے کے مطابق خدا کے پاس موجود تھی
جب ہمارا وقت آیا ہم زمین پر آئے، جب ہمارا وقت ختم ہو جائے گا ہم آسمان پر چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بات غور سے سن لیں، ہم دوبارہ واپس زمین پر نہیں آئیں گے۔ ہماری روح سائیکلنگ میں نہیں ہوتی ہے نا، ری سائیکلنگ نہیں ہوتی ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی یہ مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے، لیکن ہمارا حساب اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی